کے لیے نا صاحب محفوظ نے لکھا کہ وہ کوئی نہیں مرد نے اگر ایسا کیا ہو ٹھیک ہے، مرد کے لیے منع، مرد کے لیے منع، عورت کے لیے کوئی ممانعت، عورت کے لیے کوئی ممانعت، عورت کے لیے نہیں، مرد اگر ایسا کرے جوڑا وہ کھولے بات بھی، مسئلہ تو یہی ہے۔ جی بھائی کچھ پوچھیں، کچھ اور نہیں بات واضح ہو گئی۔ جی مولانا نے بتا دیا کہ عورت اگر اس طرح باندھ کے نماز پڑھتی ہے تو کوئی حرج والی بات کوئی نہیں، مرد کرے گا تو اس کے لیے ناجائز ہے، مرد کے بال لمبے ہوں تو وہ نہ ایسا کرے۔ وہ جو پوچھا ہے کہ آیا یہ حدیث مبارکہ ہے کہ مسجد نبوی سے نماز پڑھنے سے گھر پہ نفل پڑھنا زیادہ افضل ہے، تو اس کی یہ بات ٹھیک ہے، یہ باتیں جو رسول کریم علیہ السلام نے کی مدینہ منورہ میں کہی نا کہ نفل جو اپنے گھروں میں بہتر ہے، تو ظاہر بات ہے زیادہ ہی ثواب سے تو یہ کہا، ورنہ آپ لوگوں کو محروم تو نہیں کرنا چاہتے ثواب سے۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ مسجد نبوی میں یا بیت اللہ شریف میں نمازیں جو فرض پڑھنی تھی، گھر جو ہے نا اپنے میں جا کر نفل اور سنتیں پڑھنا ہر جگہ افضل ہے۔ آج ایک بھائی نے کو جیو کے حوالے سے ہم سے ایک سوال پوچھا ہے کہ کل رات چاند تھوڑا ٹیڑھا تھا، تو کیا یہ کسی بری چیز کی علامت ہے؟ جبکہ جیو پر یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اس طرح کی کوئی دعا بھی کروائی گئی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، ٹیڑھا ہم نے تو دیکھا نہیں، ٹیڑھا ہو یا سیدھا ہو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ چیزیں تو کوئی اتنی خطرناک نہیں۔ یہ گرہن وغیرہ یا زلزلے یا سخت آندھی آ جائے یا اندھیرا بہت چھا جائے، یہ آیات مخففہ ہے، ایسی نشانیاں قدرتی جو اس سے کے ذریعے اللہ تعالیٰ خبردار کرتا ہے۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اس دنیا کا ایک حکمران ہے اور اس کی پاور بہت ہے، ڈر کر رہو۔ تو اس موقع پر چاہیے تو یہ کہ سارے کام چھوڑ کر فوراً آدمی نماز شروع کر دے، 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، زلزلہ کے موقع پر بھی، سخت آندھی کے موقع پر بھی، اندھیرا ہو جانے پر بھی 2 رکعت، اور ان میں چاہیے کہ وہ 3 رکوع کرے ہر رکعت میں نا، اللہ اکبر کہہ کر سورہ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے، رکوع کرے، بہت لمبا رکوع کرے، پھر کھڑا ہو جائے اللہ اکبر کہہ کر سمع اللہ نہیں، اور پھر کھڑا ہو کر الحمد شریف پڑھے، 3 بار ایسا کرے، اور تیسری بار سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدے میں چلا، سجدے 2 ہی، یعنی 6 رکوع ہوں گے زلزلے کی نماز میں۔ بصرہ میں جب زلزلہ آیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ گورنر تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے، انہوں نے پھر نماز پڑھائی، 3 رکوع، جھک جاتے تھے، بڑی دیر جھکے۔ تو اللہ کے رسول نے جب گرہن ہوا یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے اپنا قدرت کا تماشا دکھاتا ہے، تو صدقہ کرو، دعا میں رکھ جاؤ اور نماز پڑھو۔ حضور نے اپنے بچے کی آپ کی وفات ہوئی تو اس دن گرہن لگا، ایک تو آپ نے اس غلط فہمی کو دور کیا کہ کوئی نہ یہ سمجھے کہ میرے بچے کا سوگ منایا گیا، یہ اللہ کی قدرت کے نشان ہے، ہوتے رہتے ہیں، موت زندگی سے ان کا تعلق نہیں، مگر 2 رکوع کے ساتھ آپ نے نماز پڑھائی، اور صحابہ کرام نے نمازوں میں 5 تک پڑھی، حضور سے بھی روایتیں آتی، یعنی حالات کے مطابق دیکھے کبھی وہ نہیں چڑھا اور رکوع کرتا جائے اور تلاوت کرتا جائے، 5 تک تو آتا ہے کہ 5 رکوع ایک رکعت میں، پھر دوسری میں 5 رکعت۔ اللہ کا دین تو یہ کہتا کہ لوگ جھک جائیں، غرور کی سے گردنیں جو اکڑی ہوئی ہے یہ ان میں آ جائے۔ اللہ خیر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کے روح رواں مربی اور سرپرست اور استاد مصنف مدبر محقق مفتی مولانا محمد اسحاق کے شکر گزار ہیں کہ آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت